ہر انسان کا بچہ جب اس دنیا میں اپنی پہلی سانس لیتا ہے تو اس کے رونے کی اصل وجہ محض کوئی جسمانی عمل نہیں بلکہ شیطان کا وہ پہلا حملہ ہے جو وہ ہر پیدا ہونے والے بچے پر کرتا ہے۔ تخلیق کے بعد جب بچہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا کے وجود میں قدم رکھتا ہے تو وہ ایک روحانی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کی اولاد میں سے کوئی بچہ ایسا نہیں پیدا ہوتا جسے شیطان نہ چھوتا ہو۔ بچہ اسی شیطان کے چھونے کی وجہ سے زور سے چیخ کر روتا ہے، سوائے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اب یہاں آج کی سائنس کہتی ہے کہ بچہ اس لیے روتا ہے تاکہ اس کے پھیپھڑوں میں ہوا بھر سکے اور وہ سانس لے سکے۔ یقیناً اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے، جسمانی طور پر پھیپھڑوں کا کھلنا ایک حقیقت ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہمیں اس پردے کے پیچھے کی روحانی حقیقت بھی بتاتا ہے۔ شیطان کا اس معصوم کو چھونا اس بات کا اعلان ہے کہ اے انسان، دنیا کی اس آزمائش میں تیرا سب سے بڑا کھلا دشمن ہوں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا المیہ کیا ہے؟ اس حقیقت کو سمجھنے کے بجائے ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کلچر اور من گھڑت رسموں کو اپنا لیا ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد کی حقیقت دیکھیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور مسلسل روتا ہے تو ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی کہتا ہے بچے کو بری نظر لگ گئی ہے، کوئی کہتا ہے کمرے میں کوئی سایہ ہے، اور پھر حفاظت کے نام پر ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے کے تکیے کے نیچے لوہے کی کینچی یا چھری رکھ دیتے ہیں، اس کے ماتھے پر کالا ٹیکا لگا دیتے ہیں یا اسے کالے دھاگے پہنا دیتے ہیں۔ یہ سب ہمارے معاشرے کی جہالت اور کلچرل رسمیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے، جس شیطان نے بچے کو چھوا ہے، کیا وہ ایک لوہے کی چھری یا کالے دھاگے سے ڈر کر بھاگ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کیوں نہیں چھو سکا؟ کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ سے سچے دل سے دعا کی تھی۔ قرآن مجید کے تیسرے پارے میں ذکر ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، میں اسے اور اس کی آنے والی نسلوں کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ماں باپ بچے کی دنیاوی طرف تو پوری توجہ دیتے ہیں لیکن اس کی روحانی حفاظت بھول جاتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں بہترین اور مکمل طریقہ سکھایا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس کے سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت کہی جائے، تاکہ دنیا میں آتے ہی اس کے کانوں میں سب سے پہلی آواز اللہ کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گونجے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، سنت میں سکھائی گئی دعائیں پڑھیں، نہ کہ کالے دھاگوں اور رسموں پر یقین رکھیں۔ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اللہ کی پناہ میں دینا سیکھیے۔ جب آپ اپنے گھر کا ماحول سنت کے مطابق بنائیں گے تو کوئی شیطان آپ کے بچے اور آپ کے خاندان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ دین بہت آسان اور خوبصورت ہے، اسے اپنی بنائی ہوئی مشکل رسموں میں مت الجھائیے۔ اللہ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔